السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کتابیں کھول لیں، پیج نمبر 24۔ اسٹوڈینٹس، باب صوم کا چیپٹر 2 اسلام کی دعوت ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، اور اس کے 2 کوسچن میں نے آپ کو ہوم ٹاسک کے لیے دیے تھے۔ آج ہم کوسچن نمبر 3 کریں گے۔ کوسچن نمبر 3 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں، تو اس حوالے سے یہاں پہ کوسچن ہے کہ آپ نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی۔ یہ بک میں ٹاپک ہے پورا موجود، لیکن یہ خاصا لمبا ہے، آپ کو پورا یہاں تک واقعہ ہے، اس لیے میں نے اس کو شارٹ کر کے ایک نوٹ بنایا ہے، وہ میں آپ کو ابھی جی اس کا جواب ہم لکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے رواج کے مطابق کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کے ہر قبیلے کو پکارا۔ جیسے جب لیسن کی ریڈنگ تھی، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا ریڈنگ کے دوران کہ عرب میں رواج تھا کہ جب انہوں نے کوئی خاص بات یا خاص پیغام دینا ہوتا تھا، اور خاص طور پہ وہ پیغام کہ اگر کسی قبیلے کی طرف سے حملہ ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، تو وہ پہاڑی پہ، کوہ صفا کی پہاڑی ہے، اس پر چڑھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو آوازیں لگاتے تھے صبح صبح کے وقت، تو لوگ فوراً نکل کے آ جاتے تھے بات سننے کے لیے، کیونکہ یہ انہوں نے جب بھی کوئی خاص پیغام دینا ہوتا تھا تو اسی پہاڑی پہ چڑھ کر پکارتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا جو عرب کا رواج تھا اسی کو اپناتے ہوئے اپنے خاندان کے جو لوگ تھے، قریش قبیلہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق تھا، آپ نے اس پہاڑی پہ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور قریش کے قبیلے کو، ہر قبیلے کو نام لے لے کر پکارا۔ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں بے شک، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے تو مان لو گے؟ تو سب نے ہاں میں جواب دیا، چاہے وہ مسلم تھے یا نہیں تھے، سب نے کہا بے شک، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پریویس چیپٹرز میں بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سنجیدہ تھے، شرارتیں نہیں کرتے تھے، امانت دار تھے، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ جو کافر تھے ان کی بھی امانتیں سنبھال کر رکھتے تھے، اور لوگ آپ پر بہت یقین رکھتے تھے۔ لہٰذا اس بات کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، سچ بولتے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، لوگوں کی امانتیں رکھتے ہیں، تو ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ یہاں پہ کافی لمبی بیان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جو بنیادی ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھا ہے شارٹ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں۔ بندگی کہتے ہیں عبادت کو۔ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا ہوں، یعنی میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرے بتوں کی پرستش چھوڑ دو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا سخت عذاب آنے سے پہلے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، یعنی میں پہلے ہی تمہیں اس بات سے ڈرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اگر بت پرستی نہیں چھوڑو گے، ظلم و ستم نہیں چھوڑو گے، تو اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سن کر قریش کے لوگ بہت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کاپی میں لکھنا ہے، اس کی میں پکچر آپ کو سینڈ کر دوں گی لیسن کے ساتھ۔ نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 4، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسے کی؟ اس کا جواب ہم بک سے ہی لے لیں گے، پیج نمبر 23 پر آئیں۔ لاسٹ ٹاپک ہے دعوت اسلام کی مخالفت۔ ٹھیک ہے، اس کی پہلی لائن سے، مکہ کے مشرکوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بری طرح ستانا شروع کیا۔ پہلے ہم یہ جملہ لکھیں گے آنسر میں، کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے، ایک جملہ لکھ کر، اور اس کے بعد دوسری لائن میں ہم جائیں گے اینڈ میں، ایک دن
پہلا جملہ یہاں تک ستانا شروع کیا تک لکھیں گے، اس کے بعد دوسری لائن میں آ جائیں گے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا. وہاں موجود مشرکین نے اسے حرم کعبہ کی توہین سمجھا اور مشرکین ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے. حضرت حارثہ وہاں موجود تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن مشرکین نے ان پر تلواروں سے حملہ کیا تو وہ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک لکھیں گے. دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 4. ٹھیک ہے، دوبارہ سے دیکھ لیں. اس پیراگراف کی پہلی لائن، مکہ کے مشرکوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بری طرح ستانا شروع کیا. اور اس کے بعد دوسری لائن میں جائیں گے، ایک دن سے شروع کریں گے اور اگلے پیج پر محفوظ رہے، یہاں تک لکھیں گے. کوشچن نمبر 4 کا آنسر کلیئر؟ اوکے، ناؤ کوشچن نمبر 5. خالی جگہوں میں صحیح لفظ منتخب کر کے لکھنا ہے. یہ بلینکس ہیں اور ان میں آپشنز دیے گئے ہیں. یہ آپ کا کریٹو ورک دے رہی ہوں اس لیے کہ 2 دن ہم نے چیپٹر ریڈنگ کی ہے، ہر چیز پڑھی ہے. آپ اس کو خود سے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ پیچھے سے چیپٹر کو پڑھ کے اس کا آنسر نکالیں گے. اسی طرح سے جملے مکمل کرنے ہیں. یہ بھی آپ نے یہاں سے ہاف سینٹینس لکھا ہوا ہے، ریمیننگ چیپٹر میں موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی پکچر آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے ہوم ورک کرنے کے بعد. یہ دونوں کوشچن 5 اور 6 آپ نے بک پہ ہی کرنے ہیں، بک پہ سالو کر کے اس کی پکچر لینی ہے اور مجھے آپ نے سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نوٹس جو ہیں دونوں کاپی میں اتارنے ہیں. میں ابھی آپ کو اس کی پکچر لیسن کے ساتھ ہی سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں ہم اگلا چیپٹر شروع کریں گے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.